آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کا آخری منگل آ چکا ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک دونوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کی ہر حاجت آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو آج ہی مل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ بابرکت لمحات ہیں کہ جن کا ہمیں انتظار رہتا ہے، کیونکہ آج کے دن مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی بندہ مانگتا ہے اس کو اس کی بدولت مل جاتا ہے، اس کی قسمت سنور جاتی ہے، اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو آپ نے پڑھنا۔ اس عمل سے آپ کو 11 بہت بڑے فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ عمل صرف ایک ہے لیکن فائدے 11 ہیں۔ اگر میں وہ فائدے گنواؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک ایک فائدہ اس کا انسان کو اپنی زندگی میں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ میں اس کے فائدے بتانے لگا ہوں ایک ایک، اور ساتھ ساتھ عمل بھی بتاتا جاؤں گا۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، ان 11 میں سے اگر کوئی ایک بھی مقصد ہے آپ کا تو وہ آج کے دن ہی حل ہو جائے گا۔ اس لیے آج آپ نے کرنا کیا ہے، درود پاک پڑھا آپ نے 7 مرتبہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک آپ نے یہ پورا عمل باوضو کرنا ہے، یعنی کہ جیسے ہم باوضو ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ نے کسی بھی وقت آج کے دن کرنا ہے، چاہے ابھی کر لیں، دوپہر میں کر لیں، 2 بجے 3 بجے 5 بجے۔ آج بہرحال اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، چاہے آپ کو اپنے سارے کام چھوڑ کر بھی اس عمل کو کرنا پڑے تو اس کو ہرگز ترک نہ کیجئے گا، کیونکہ اس عمل کے بعد مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آج آپ کو مل جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ اس عمل کا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالی مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا کی قبولیت فرماتا ہے۔ جو بھی وہ دعا مانگتا ہے، اب وہ کوئی خاتون کر رہی ہے، کوئی مرد کر رہا ہے، کوئی لڑکا ہے، لڑکی ہے، جو کوئی بھی تم میں سے یہ عمل کر رہا ہے، جب وہ یہ عمل کرے گا اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو ایک تو بات یہ، یعنی کہ ایک تو اس عمل سے آپ کو دعاؤں کی قبولیت کا فائدہ ہوگا، دوسری اس کی جو بھی حاجت ہوگی، وہ شادی کی مسئلہ ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، وہ دولت کا مسئلہ ہے، وہ کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ کوئی بھی مسئلہ ہے دنیا کا چھوٹے موٹا جتنا بھی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا آج کے دن وہ سب کچھ بھی مل جاتا ہے، بلکہ لوگ تو اس بندے کے گھر آ کر اس کی مدد کر جاتے ہیں، اس کی خدمت کر جاتے ہیں، لوگ خود اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ آپ کو جو میں نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حال میں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ اس عمل کا یہ ہوتا ہے، اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ آپ کو جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جہاں جس جگہ آپ نے عمل کیا ہے، عمل کے دوران ایک تو آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے آپ نے جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر جو کچھ چاہیں آپ کرتے پھریں، پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ جیسے مرضی باتیں کریں، لیکن عمل کے دوران بات نہیں کرنی اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے۔ ایک ہی جگہ پر یہ پورا عمل بیٹھے بیٹھے کرنا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کچھ چیز آپ ابھی پڑھ لیں کچھ بعد میں نہ، جب عمل کے لیے اس وقت کرنا جب آپ کے پاس صرف 10 منٹ کا ٹائم ہو۔ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس عمل کو کرتے ہوئے، صرف 10 منٹ لگتے ہیں، اور 10 منٹ کے اندر بلکہ 10 منٹ سے بھی یہ بعض لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کئی مرتبہ آزمایا گیا ہے۔ اور اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس عمل کو اپنی جگہ جس جگہ بیٹھ کر آپ نے کیا ہے نا، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کے جتنے دشمن ہیں اگر تو ان کے دل آپ کے لیے نرم ہونا چاہیں گے تو وہ نرم ہو جائیں گے، اور ورنہ وہ آپ کے دشمن آپ کا ساری زندگی بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، وہ اپنی ہلاکت کا سما کریں گے۔ اگر آج کے بعد وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ آپ کو اس کا سب سے بڑا فائدہ تیسرے نمبر پر یہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو چوتھے نمبر
نمبر پر جو اس کا فائدہ وہ آپ کو تسخیر ملے گی، یعنی تسخیر خلق اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے بعد ماہ رمضان ہے، اس سے پہلے والا یہ منگل ہے۔ آپ کو پتہ منگل کے دن جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، رکاوٹوں کے اعمال کیے جاتے ہیں، دشمنوں سے نجات کے اعمال کیے جاتے ہیں، بندشیں توڑنے کے اعمال کیے جاتے ہیں، اس میں تسخیر بہت ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں غم اور آندیاں طوفان کی طرح آتی ہیں، لیکن اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر کی تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کے آگے یہ دیوار، پلائی کی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ عمل۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، جتنی تعداد میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس تعداد کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ بہت عالی شان اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، جب بھی پڑھا ہے ہمیں اس سے فیض ملا ہے، جب بھی پڑھا ہے اس کی ہمیں برکتیں ملی ہیں، جب بھی پڑھا ہے ہمیں اس سے راحت اور سکون میسر ہوا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اس کی برکتوں کو سمیٹتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا ہے، حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس عمل کو آج کے دن ضرور کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پڑھنا ہے، وہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بے حساب عطا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتا اس بندے کو کہ جس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے بہت زیادہ مانگنا ہے، اس کا مطلب یہ بہت دینے والے، یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے جس کا مطلب بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے جو چاہے عطا فرمائے بغیر عوض کے، دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کرنا، اس طرح بے سوال عطا کرنے والے کو وہاب کہتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں گے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو شخص غربت کا مارا ہے، تنگ دستی کا مارا ہے، آمدن کم ہے، دن بدن روزگار اس کا نیچے جا رہا ہے، یکدم اس کی آمدن میں اندر اضافہ ہو جائے، یکدم اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے، اور جب اس کا کوئی بھی مقصد ہو زندگی کا، وہ سارے مقصد اس کے آج ہی حل ہو جائیں، تو وہ بندہ اس اسم مبارک کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ اسم مبارک ہے، یہ وہ عمل نہیں جو اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا، یہ خاص عمل ہے جو آج کے دن پڑھا جائے گا، اور اس کی برکتیں ہمیشہ کے لیے آپ کو ملتی رہیں گی، اور اس کی برکتوں سے آپ کبھی محروم نہیں رہیں گے، کیونکہ جو شخص چاہتا ہے اس کو ایسے رزق ملے کہ اس کے گمان میں بھی نہ آئے کہ اتنا رزق میرے لیے کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ اس اسم مبارک کو پڑھے۔ لیکن یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ایک بات پر اپنا ہمیشہ کی پیروی اور ہمیشہ کے لیے ایک اسم مبارک پڑھنا ہوگا، اپنی زبان پر اس کو جاری رکھنا ہوگا۔ پھر جب تک وہ اسم مبارک آپ پڑھتے رہیں گے، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے اتنی دیر تک آپ کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت ہمیشہ ملتی رہے گی، ہمیشہ غیب سے رزق ملتا رہے گا، ہمیشہ ایسی جگہوں سے رزق حاصل ہوتا رہے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا۔ یعنی تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، اس کے لیے ایسے آثار پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بندے کی اچانک حالت بدل جاتی ہے، ہر رشتہ دار اس کو یہ بات پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا پڑھتے ہو، ایسا کیا وظیفہ ہے۔ اور وہ خواتین جن کی شادیوں کے اندر رکاوٹیں ہیں، جن کی مال نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی شادی ہے، یا جن کے ایسے معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کے لیے میری گزارش ہے کہ اس عمل کو پڑھیں۔ فوری طور پر جہیز کے پیسوں کا بندوبست ہوگا، شادی کے پیسوں کا بندوبست ہوگا، وہ بھی ایسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں یار اس بندے کی تو کسی ایسے اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کروا دی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا، اچانک ہی انہوں نے پتہ نہیں اتنا سارا سامان بھی بنا لیا۔ اس لیے یہ وہ عمل ہے
جس کے ذریعے ایسے ایسے معاملات دیکھنے کو آئے ہیں، ایسے ایسے واقعات پذیر ہوئے ہیں۔ اس لیے دوستو جتنا زیادہ ہو سکے آج اس عمل کو جیسے بھی ہو سکے، گھر والے سب بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک فرد تو لازمی اس عمل کو کرے۔ اگر سب کر لیں تو سب کی قسمت بدل جائے گی، اگر کوئی ایک بھی کرتا ہے تو اللہ سب کے لیے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک آپ نے یہ کہتے ہیں ہمیشہ دولت مند رہیں گے، یعنی کہ اس کے بعد کا جو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا نا، جو پانچواں فائدہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ آپ ہمیشہ اس عمل کے ذریعے دولت مند رہیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ زندگی میں کبھی بھی مال کی کمی نہ آئے، ہمیشہ دولت مند رہوں، ضرورت کے مطابق اللہ رزق عطا کرتا رہے، تو وہ بندہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا۔ کاروبار ہو تو کاروبار اس عمل کی بدولت کئی گنا پہلے کی بنسبت بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، دن بدن پھر اس کا کاروبار بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ہمیشہ اس کی جیب پیسوں سے بھری رہے گی، کبھی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، اور اس کو آزمایا ہوا ہے۔ اور کئی مرتبہ اس کو اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنی قابلیت کے مطابق اس کے پاس جاب نہیں ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، جیسی مطلب اس کی جاب قابلیت ہے، جیسا وہ پڑھا لکھا اس طرح کا نہیں ہے اس کے ساتھ مسئلہ، تو وہ بندہ اس عمل کو کرے گا تو اس کو اس کی قابلیت کے مطابق اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرمائے گا۔ پھر ایسا روزگار کہ جس کا کبھی اس کو پچھتاوا نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسا روزگار ملے گا کہ لوگوں میں اس کا مقام عزت ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے جس کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے، مفلسی کو ختم کرنے کے ساتھ ہے، رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں رزق ہر بندہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، دولت بڑھ جائے، مجھے عزت ملے، تو اس کے لیے اس سے بڑا وظیفہ شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ اس کے اندر وہ اسم اعظم موجود ہے جو وہ کہتے ہیں ساتوں آسمانوں سے بھی بڑا ہے، ساتوں زمینوں سے بھی بڑا ہے، یعنی 14 طبقوں سے بھی وہ بڑا ہے۔ اس لیے اس بندے کے لیے پھر رزق کے نئے نئے قسم کے اسباب ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا 24 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ پہلے کی جو اسم مبارک پڑھا ہے اس سے دگنا اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ وہ اس کی بنسبت دگنا، 2 درجن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس تعداد کے برابر۔ تو یہ کیونکہ ایک خاص عمل ہے، اس عمل کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، تو 12 کو جب ہم 2 سے ضرب دیتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے 24۔ تو یہ ایک خاص اعداد کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا۔ تو انسان کی دیکھیں 12 مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 مہینے، اور یہ عمل کی جو تاثیر پہلا اس وجہ سے ہم 12 کی نسبت سے پڑھتے ہیں، پھر اسی طرح کہ آپ کو یعنی دگنا اس پر رزق ملے، یعنی کہ پہلی بار پڑھیں گے تو وہ سنگل، دوبارہ جب آپ اگلا اسم مبارک پڑھیں گے جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، تو اس کو دگنا ہم نے 24 بار پڑھا۔ تو 24 بار پڑھنے سے آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ کے 2 سال کے رزق کا انتظام ہو گیا، یعنی کہ جتنا بندوں آپ کو 2 سال میں ملنا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو ایک ہی سال میں عطا فرمائے گا، پھر ہر سال بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوتی ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب جو اسم مبارک آپ کو میں جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں وہ اسم مبارک رفع غربت کے لیے ہے۔ تو یہ اسم مبارک آمدن کے اخراجات جس بندے کے کم ہے نا، قلیل ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے اور وظیفے بھی پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہے لیکن کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، اس بندے کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ وہ بندہ اس کو پڑھتے سر ہی یوں ہی پڑھے گا تو اس کے لیے بہاریں آئیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بھی آگے بہاروں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اس میں ویسی دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خصوصی انعام عطا کیا ہے، تو یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا ہے، یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کا پسندیدہ مہینہ ہے، اس لیے اس کے بعد والا اللہ تعالیٰ کا محبوب مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ، اس کی بھی فضیلت بے انتہا، اس کا کیونکہ آخری اشراء ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، تو آخری دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، تو آپ نے ذرا سمجھتے جانا ہے۔ اب یہ اس میں مبارک ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق،
یہ اس میں مبارک دیکھیں، اس کا مطلب یہ رزق ہے، تو یہ مہینہ بھی رزق والا، اس میں مقدر لکھا جاتا ہے، قسمت لکھی جاتی ہے۔ اگر ابھی تک آپ اس مہینے کی ساری برکتیں نہیں حاصل کر سکے تو پھر آپ ابھی سے ہی، آج ہی اس عمل کو کر کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا لیں، اپنے لیے رب کے خزانے حاصل کر لیں۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی ہے، اور اس سورت کو سارے قرآن کی ایک ایسے جامع سورت کہا جاتا ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ماں بھی اس کو کہا گیا ہے۔ یار آپ کو پتہ ہے ماں کا کتنا رتبہ ہوتا ہے، ماں کا کتنا مقام ہوتا ہے، ماں کا کتنا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ سورت ہے جس کو ایسے کہا جائے، حدیث پاک میں اس کے مختلف نام ذکر ہیں، تو جس کو اتنا ذکر حدیث پاک میں آئے تو پھر اس سورت کی کتنی فضیلت ہوگی آپ خود اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سورت کیونکہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور نماز میں جس کے لیے حکم ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پھر وہ سورت کی فضیلت اور مقام اور درجہ کس قدر زیادہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی یہ سورت جو ہے نا، یہ وہ عظیم سورت ہے جسے رب العالمین امت محمدیہ کے لیے تحفہ خاص کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی دیباچہ، آغاز، کلام کا معنی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت اس لیے اس کی فضیلت بہت ہے۔ یہ سورت ایسی ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو نامہ اعمال میں حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ سورت ایسی ہے جس کے بارے میں کہا ہے میرے آقا نے کہ یہ خزانہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ سورت کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، کسی نبی کو نہیں، کسی طرح بھی اتاری ہی نہیں گئی۔ اس لیے اس سورت کی فضیلت اور اہمیت اس قدر ہے کہ اس کو ہر مرض کی شفا کہا گیا ہے، ہر مرض کا علاج کہا گیا ہے، ہر حاجت روا کے لیے اس سورت کو بتایا گیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بستر پر سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہو تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے، اور آپ کی پھر حفاظت بھی رہتی ہے، پورا سال آپ محفوظ رہیں گے، آپ رات بھر بھی حفاظت رہے گی۔ اس عمل سے آپ کی صرف رات نہیں حفاظت رہے گی بلکہ آپ کی پورا سال کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے دوستو اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ہزاروں نام ہیں، بیسیوں نام اس کے ذکر کیے ہیں احادیث کی کتب کی کتابوں میں۔ اب اس لیے یہ ایک انسان کی تعمیری حیثیت رکھتی ہے، یہ انسان کی ایک بہت بڑی معاون ہے۔ اس لیے اس سورت مبارکہ کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں کو جمع کر دی۔ اس کی آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کی اہمیت اس بات سے ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اپنے اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ صرف اس سورت کو پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تمام آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ ساری کتابیں اور صحیفے پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جائے وہ شخص کتنا قسمت والا ہوگا، پھر اس سورت کو پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ دوسرے مضامین، دوسری صورتوں کے بنسبت سب سے اعلیٰ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح سورت اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابو زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سورت فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور سورت فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے اس کو مکمل کر لیا تو آقا نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، اس جیسی سورت نہ نازل آج سے پہلے ہوئی ہے نہ اس کے بعد ہوگی۔ تو یہ وہ سورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ میں الحمدللہ اس کا عامل ہوں، میں روزانہ اس کو آج بھی 40 بار پڑھتا ہوں، اور تمام دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے
چاند رات میں دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا اور آپ نے ضرور دعاؤں میں شامل ہونا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اور اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک دعا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے شفاعت طلب کی گئی ہے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی معرفت کا سوال کیا گیا ہے۔ اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں یعنی تسخیر خلق بھی نصیب ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ 11 فائدے جو بتا رہا ہوں، اگر ان تمام کو ایک ہی لفظ کے اندر بیان کروں تو میں بس یہی کہوں گا، جس کی جو حاجت ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، جو اس نے سوچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ حرام نہ ہو اس کی بارگاہ سے، یعنی کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے پڑھنے کے بعد اس طرح ضرور مانگ کے دیکھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو 113 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ آخر میں آمین بھی پڑھنا ہے، شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ تو ہر بار اسی طرح 113 بار آپ کا بسم اللہ ہو جائے گا، 113 بار لفظ آمین ہو جائے گا، اور آپ اس ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھ کر پھر آپ نے یہ دعا مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس دعا کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ خاص اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اب اس کا اپنے ورد کرنا ہے۔ اب آپ پڑھیے گا لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ ہر نبی کا ذکر رہا ہے، ہر نبی ہر مسلمان نے اس کو پڑھا ہے تو وہ مسلمان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں تقریباً ہر ایک نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 اسم مبارک کا جو اضافہ کیا ہے وہ پڑھنے ہیں، اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور شہادت کی انگلی کے پوروں کے اوپر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ مانگی ہوئی دعائیں رب رد نہیں فرمائے گا، قبول فرما لے گا۔ والسلام